وقتادة والشافعي وغيرهم بأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في تهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسبك. دیکھیں اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو آیتوں کے اندر جو حکمت کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ حکمت سے کیا مراد ہے اس چیز کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے. اگر وہ اپنی طرف سے بھی بیان کرتے تو قابل قبول تھا یا نہیں تھا؟ ان کے شاگرد اور ان کے جو مخاطبین تھے قبول کر لیتے. لیکن کیا انہوں نے دیکھیں، یہ ہے منہج سلف صالحین کا. فرماتے ہیں وقد قال غیر واحد من العلماء منهم يحيى بن ابي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا الحكمة هي السنة. کسی ایک عالم دین نے نہیں بلکہ علماء اکرام کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں حکمت سے مراد سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں، قتادہ رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور بہت سارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اس لیے جس طرح کتاب اللہ ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح اسی درجے میں سنت رسول بھی ہمارے لیے حجت ہے. البتہ بعض لوگ اس امت کے اندر ایسے پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر فرق کرنے کی کوشش کریں گے. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بعض فتنے ایسے اس امت کے اندر پیدا ہوں گے مستقبل میں جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر ذکر کیا ہے، اور بعض فتنوں کے تعلق سے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے. لیکن بعض بڑے فتنے تھے جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے. ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ انکار سنت کا فتنہ. اس فتنے کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے کہ انکار سنت کا فتنہ اس امت کے اندر ابھرے گا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث پڑھیے. صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما قال لا يؤتين أحدكم متكئا على عريضته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول بيننا وبينكم القرآن وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں. اللہ اکبر. کس صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور کس صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ قرآن کا جو مقام ہے میری سنت کا وہی مقام ہے. کیا فرمایا کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں جو ٹیک لگا کر یہ کہے کہ ہم جب کوئی میری سنت ان کے سامنے پہنچے، کوئی حدیث پہنچے تو کہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے وہی کافی ہے، ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ کی طرف سے کتاب اللہ بھی اور سنت رسول بھی، دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے الا وانہ مثل الکتاب، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ کتاب اللہ کا مقام اوپر ہے اور سنت کا اس کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے. اللہ کے رسول اسی باطل فکر پر رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الا وَإِنَّهُ مِثْلُ الْكِتَاب. یہ سنت جو ہے میری حدیثیں ہیں کتاب اللہ کے بعد نہیں بلکہ بالکل اسی درجے میں ہے، کتاب اللہ کی طرح ہی ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس باطل فکر کو اس قدر منکرین سنت نے، یا جو سنت کے تعلق سے استخفاف کے نظریے کے شکار ہیں، اس قدر انہوں نے فروغ دیا کہ ہمارے بعد اہل حدیث طلبہ اور علماء بھی یہی چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتاب اللہ پہلے اس کے بعد سنت رسول ہے. کہتے نہیں کہتے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا انکار کیا تھا. چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ کے اندر شروع میں ہی
ایک باب قائم کرتے ہیں. الکفایہ جانتے ہیں آپ لوگ نا, الکفایہ فی اصول علم الروایہ, یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی, اور علوم حدیث کے اندر یا مصطلح الحدیث کے اندر یہ کتاب بنیاد ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے. باب کا نام کیا رکھا ہے سنیں. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ. لفظ پر غور کریں, تسویہ کا معنی کیا ہے؟ بالکل برابر, کمی بیشی نہیں. ایسا نہیں کہ کتاب اللہ پہلے اور سنت رسول اس کے بعد. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. باب بالکل واضح ہے نہیں ہے؟ ایک دم 2-2-4 کی طرح واضح ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی باطل فکر پر رد کرنے کے لیے باب قائم کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے, اس کے بعد سنت رسول کا دوسرا مقام سنت رسول کو حاصل ہے. پہلا مقام کتاب اللہ کو, دوسرا مقام سنت رسول کو. یہ سنت رسول کی ثانوی حیثیت قابل قبول نہیں ہے, یہ ہمارا منہج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے, ہمارے سلف صالحین نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. اس لیے کتاب اللہ کو قانون سازی کے اندر, شریعت سازی کے اندر جو مقام حاصل ہے وہی مقام سنت رسول کو حاصل ہے. البتہ شرف کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے اور سنت رسول اس کے بعد ہے. شرف کے اعتبار سے مطلب کیا؟ کتاب اللہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اور سنت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتاب اللہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, متلو, وحی متلو ہے, اور سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہے. اس لیے شرف کے اعتبار سے کتاب اللہ پہلے درجے پر ہے, سنت رسول دوسرے درجے پر. لیکن قانون سازی کے اعتبار سے, شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں کا مقام بالکل برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اسی اہم مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اور منکرین سنت پر یا سنت کا استخفاف کرنے والوں پر رد کیا ہے. پڑھیں آگے. ایک منٹ